بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ 20 مارچ 2021 دن ہے ہفتہ، جماعت ہفتم، مضمون اردو الف اور بے۔ ہمارے آج کے عنوانات میں شامل ہیں نظم حمد اور مضمون قائد اعظم۔ ان عنوانات کی تدریس کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ حمد کے معنی و مفہوم بتا سکیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں جان سکیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے خیالات، جذبات اور معلومات کو تحریری شکل میں لکھنا سیکھیں گے اور قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اور اس کائنات اور اس میں موجود ہر شے کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے بانی کون تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ علیہ۔ آپ نے پاکستان کو معرض وجود میں لانے کے لیے انتھک محنت کی۔ آج ہم حمد کے مشقی سوالات لکھیں گے۔ گھر کا کام شروع کرنے سے پہلے چند ضروری ہدایات ملاحظہ کیجیے۔ کاپی پر کام شروع کرتے وقت دائیں جانب تاریخ لکھنی ہے، درمیان میں گھر کا کام لکھا جائے گا اور بائیں جانب دن لکھنا ہے۔ سوال لکھتے وقت نیلا کٹ مار کر اور جواب لکھتے وقت نیلا پین استعمال کرنا ہے۔ کوئی بھی ہیڈنگ یا سرخی لکھتے وقت نیلا کٹ مار کر استعمال کیا جائے۔ سرخی کے نیچے خط یعنی ڈبل لائن لگانی ہے۔ ہر سوال حل کرنے کے بعد اختتامی خط یا اینڈنگ لائن لگانی ہے۔ انکریزر یا وائٹنر کا استعمال ممنوع ہے۔ املا کی غلطی ہو جائے تو سیدھی لائن لگا کر کٹ کریں اور آگے صحیح املا لکھ لیں۔ خطاطی اور نفاست کا مکمل دھیان رکھنا ہے۔ شروع کرتے ہیں مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، حمد کسے کہتے ہیں؟ جواب، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے حمد کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی کن نعمتوں کا ذکر ہوا ہے؟ جواب، اس حمد میں دریاؤں، پھولوں، بہاروں، چاند، سورج، ستاروں اور موسموں کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 3، اگر سارا سال موسم ایک جیسا رہتا تو کیا ہوتا؟ جواب، اگر سارا سال موسم ایک جیسا رہتا تو لوگ اکتا جاتے، ایک ہی طرح کے پھل اور فصلیں پیدا ہوتیں اور دوسرے موسموں کے پھل اور سبزیاں ناپید ہو جاتیں۔ سوال نمبر 4، سورج سے ہمیں کیا فائدے پہنچتے ہیں؟ جواب، سورج روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سورج کی روشنی انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور اناج اور فصلیں بھی سورج کی گرمی سے ہی پکتی ہیں۔ سوال نمبر 5، سیاہی کے پردے اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ جواب، سیاہی کے پردے اٹھانے سے مراد ہے تاریکی دور کرنا، یعنی اندھیرا دور کر کے دن کی روشنی کرنا۔ سوال نمبر 6، آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ جواب، آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے بہت بھلے لگتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان پر موتی چمک رہے ہوں۔ سورہ فاتحہ کی وہ آیت اور اس کا ترجمہ لکھیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور بھٹکنے سے بچائے۔ آیت، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کا جن پر غصہ کیا اور نہ گمراہوں کا۔ اس کے بعد ہے نظم حمد سے متعلق سرگرمی۔
ایک پیراگراف میں ان نعمتوں کا ذکر کیجیے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں۔ یعنی آپ سب نے اپنی کاپیوں پر ایک پیراگراف لکھنا ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر کریں گے۔ ہمارا اگلا عنوان ہے مضمون قائد اعظم رحمہ اللہ علیہ۔ اس کے لیے آپ کھولیں گے گرامر کی کتاب کا صفحہ نمبر 151۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی کے ایک متمول گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد پونجا جناح چمڑے کی تجارت کرتے تھے۔ قائد اعظم کا اصلی نام محمد علی جناح تھا۔ مسلمان قوم کی خاطر انتھک محنت اور کوششوں کی وجہ سے قوم نے آپ کو عظیم قائد تسلیم کرتے ہوئے قائد اعظم کے لقب سے پکارا۔ قائد اعظم نے ابتدائی تعلیم سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی سے حاصل کی اور 1892 عیسوی میں میٹرک پاس کرنے کے بعد قانون کی تعلیم کے لیے انگلستان روانہ ہو گئے اور قانون کی ڈگری لے کر وطن واپس لوٹے اور وکالت کے لیے بمبئی چلے گئے۔ جلد ہی آپ کا شمار چوٹی کے وکیلوں میں ہونے لگا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب برصغیر پاک و ہند پر انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریز اور ہندو دونوں قومیں مل کر مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینا چاہتی تھیں۔ قائد اعظم کو شروع ہی سے سیاست میں دلچسپی تھی اور قوم کی خدمت کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اس وقت ہندوستان میں کانگریس واحد سیاسی جماعت تھی۔ آپ 1900 عیسوی میں کانگریس میں شامل ہو گئے، مگر جلد ہی آپ کو احساس ہو گیا کہ کانگریس کے پیش نظر صرف ہندوؤں کا مفاد ہے۔ اس تلخ حقیقت کے احساس کے بعد آپ نے کانگریس سے علیحدگی اختیار کر لی اور انگلستان چلے گئے۔ وہاں پر مولانا محمد علی جوہر نے قائد اعظم کو مسلم لیگ میں شمولیت کی دعوت دی جسے قائد اعظم نے قبول کر لیا۔ آپ نے مسلم لیگ کو منظم کیا اور مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع کیا، سوئی ہوئی قوم کو جھنجھوڑ کر جگایا اور آزادی کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ آخر کار 23 مارچ 1940 کو اقبال پارک لاہور میں قائد اعظم کی صدارت میں مسلم لیگ کا اہم جلسہ منعقد ہوا جس میں مسلمانوں کے عظیم رہنماؤں نے اور لاکھوں مسلمانوں نے متفقہ طور پر پاکستان کی قرارداد منظور کی۔ اس قرارداد کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اکثریت کے صوبے ہندوستان سے علیحدہ کر دیے جائیں جہاں مسلمان خالص اسلامی طرز زندگی گزار سکیں۔ ہندوؤں نے اس مطالبے کی شدید مخالفت کی، انگریزوں نے مذاق اڑایا اور اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن ناممکن کا لفظ قائد اعظم کی لغت میں نہ تھا۔ آپ مخالفت کے سامنے چٹان کی طرح ڈٹ گئے اور پاکستان کے قیام کے لیے انتہائی جدوجہد کی۔ آپ کی کوششوں میں آزادی کی امنگ تھی، خلوص تھا، اسی لیے خدا نے بھی آپ کی مدد کی اور دشمن کو نیچا دکھایا، اور آخر کار پاکستان نے قائد اعظم کی کوششوں سے اپنا وجود تسلیم کرا لیا اور سرزمین ہند قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی اور 14 اگست 1947 کو مسلمانوں کو آزادی نصیب ہوئی۔ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ دن رات کی محنت سے آپ کی صحت خراب ہوئی۔ ڈاکٹروں کے مشورے پر تبدیلی آب و ہوا کے لیے کوئٹہ تشریف لے گئے، لیکن وہاں بھی بیماری نے آپ کو چین نہ لینے دیا، چنانچہ آپ کو واپس کراچی لایا گیا اور 11 ستمبر 1948 کو ہمارا عظیم قائد اور بانی پاکستان اس جہان سے رخصت ہو گیا۔ آپ کا مقبرہ کراچی میں ہے۔ جب تک پاکستان قائم ہے اور پاکستانی زندہ ہیں، قائد اعظم زندہ ہیں، ان کا نام اور یاد ہمیشہ ہر پاکستانی کے دل میں رہے گی۔ اب آخر میں ڈائری، نظم حمد کے مشقی سوالات اور مضمون قائد اعظم یاد کرنا اور خوشخط لکھنا ہے۔ دعا کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔